اس نے ایک پیغام دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں گی اور اللہ تعالیٰ سے کہوں گی کہ مجھے دوبارہ انسانوں کی جو ہے وہ مجھے شکل مت دکھانا۔ یہ اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب انسانیت کھو دیتے ہیں تو انسان پہ یہ وقت آ جاتا ہے، واقعی آ جاتا ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آتے ہوں گے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، رشتوں کو کبھی بھی اپنی کمزوری مت بنائیں، رشتوں کو کبھی بھی اپنی ڈھال مت بنائیں کہ یہ رشتے آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے جینا ہے کہ مرنا ہے۔ رشتوں کو اتنا وہ نہ کر دیں، اتنی ترجیح نہ دیں رشتوں کو اس معاملے میں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کب مرنا ہے اور کب جینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آج کل آپ نے ایک واقعے کے بارے میں سنا ہے، ایک لڑکی جس کا نام عائشہ ہے، اس نے اپنے شوہر کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اس واقعے میں جو ہے وہ اس قدر دکھ اور ایسے احساسات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو اس لڑکی نے وائرل کی خودکشی کرنے سے پہلے، کہ جو اس نے اپنی جو جذبات تھے وہ اس ویڈیو میں بیان کیے۔ ایک احساس سا اٹھتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ کچھ ایسا میسج، کوئی ایسی چیز لوگوں کے لیے دوں جو ان کو اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے اور اس واقعے کو جو ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، اس کے بارے میں اگر میرے ذہن میں کوئی بات ہے یا کوئی نالج ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، جس سے لوگ کچھ سیکھ سکتے ہیں یا لوگوں کو اویئرنیس اس بارے میں ہو سکتی ہے تو وہ ضرور دوں۔ وہ ایک لڑکی جو جس کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے ہے، وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا نام عائشہ ہے اور اس کو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی ہے، ایون کہ یہاں تک کہ جب شادی کے بعد اس کے لڑکے گھر والوں کی طرف سے اس لڑکی کی طرف سے اس کو جہیز کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ کیا جاتا رہا، پریشان کیا جاتا رہا، اسے ٹارچر کیا جاتا رہا۔ اس کے شوہر نے اس کو اتنا ٹارچر کیا، اس کے شوہر کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے اتنا ٹارچر کیا کہ آخر میں وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر آئی اور جو ہے وہ اس کو اس حد تک جو ہے وہ مارا جاتا تھا اور ٹارچر کیا جاتا تھا کہ وہ وہاں پر نہیں رہ سکی۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ نے واپس اپنی لڑکی کو جو ہے وہ واپس سسرال بھیج دیا کہ چلے جس طرح بھی ہے تم اس کو سروائیو کرنے کی کوشش کرو اس چیز کو۔ لڑکی کا اپنے شوہر کے ساتھ جو ایک محبت کا کنیکشن تھا نا وہ قائم تھا، چاہے جو مرضی حالات تھے، کچھ بھی تھا، وہ اپنے شوہر سے دل سے محبت کرتی تھی کیونکہ اس کے دل میں جو ہے وہ ایک جذبہ تھا اپنے شوہر کی طرف سے کہ میں اپنے شوہر کو جو ہے وہ پیار اور محبت کا جو ایک احساس ہوتا ہے ایک میاں بیوی میں وہ قائم تھا، لیکن صرف اس لڑکی کے دل میں اس لڑکے کی طرف سے اتنی جو ہے وہ روڈنس اور اتنی سفاکیت ہر معاملے میں، ہر پہلو میں دیکھی جائے کہ جہیز کے معاملے میں، اور دوسرا یہ کہ وہ اس لڑکی سے مخلص نہیں تھا، وہ عائشہ کے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں تھا، وہ اسے ٹارچر بھی کرتا تھا، اسے تھریٹ کرتا تھا، اسے مارتا بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے دور بھی ہونا چاہتا تھا، اس سے الگ ہونا چاہتا تھا۔ عائشہ نے بہت زیادہ کوشش کی اپنا گھر بچانے کی، اس نے اس لڑکے کے ساتھ ہر طریقے سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی جو ہے وہ محبت بالآخر اس سے سمجھ آ گئی کہ یہ ایک طرفہ ہے، ایک یک طرفہ محبت کو وہ کہاں تک لے کر جاتی، کیونکہ ایک آدمی جو مٹیریلسٹک ہے وہ صرف اور صرف جہیز اور پیسہ اور دولت کی لالچ میں ہے، اسے اس لڑکی کے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں جو اس کی بیوی ہے، اسے کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، انسان ہے وہ کیا ہے، اس کے دل کے جذبات کیا ہیں، اسے اگر کسی چیز سے فرق ہے پڑتا ہے تو وہ صرف اور صرف دولت، محبت، اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ اب اس لڑکی نے جب اس قدر دیکھ لیا کہ یہ کسی صورت نہیں اب جو ہے وہ میری محبت کو اپنائے گا یا مجھے اپنائے گا، تو اس نے کیا کیا،
اس نے دیکھا کہ ایک طرفہ محبت اب زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی میرے باپ کو میں بہت زیادہ مجبور کروں گی کہ اب وہ میرے گھر کو بسانے کے لیے ان کو جو ہے وہ لالچ، جو لالچی لوگوں کے پیٹ بھرے یا اس طرح کے کوئی کام کرے کہ جس سے میرے والدین کو مزید میری طرف سے پریشان ہونا پڑے۔ تو اس نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ میں اس چیز سے جو ہے نجات دوں، اپنے شوہر کو بھی، اور جو اس کی ڈیمانڈس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور اسے بھی آزادی مل جائے گی، اور وہ بھی سکون میں چلا جائے گا، اور پھر میں اپنے والدین کے لیے بھی بوجھ نہیں بنوں گی۔ یہاں آ کے اس نے جب اس چیز کو نوٹس میں لیا تو اس نے جو ہے یہ انتہائی جو ہے وہ قدم اٹھایا۔ لیکن ایک پوائنٹ یہاں پر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر سے محبت کی یہ نشانی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو راضی خوشی رہنے کے لیے اسے آزاد کیا اور اسے جانے دیا، اسے اپنی زندگی سے جانے دیا۔ لیکن یہاں اس نے شوہر کو اپنی زندگی سے جانے دیا، لیکن خود بھی اپنی زندگی سے اپنی جان کی بازی ہار بیٹھی۔ کیا یہ اس نے اچھا اقدام کیا؟ میں اس اقدام کو اچھا اقدام نہیں کہوں گی، 100% اچھا اقدام نہیں کیا اس نے۔ یہ ایسا قدم اس نے اٹھایا جو اس کو یہ سوچنے پہ ہم سب لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے، کیا یہ اینڈ ہے؟ یہ اینڈ نہیں ہے۔ یہاں اس کو جانے تو دیا، لیکن پھر اپنے رستے پر اس طریقے سے اس لڑکے کو جانے کے دینے کے بعد، اتنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے بعد، اتنی کمال اس نے مظاہرہ کیا بہادری کا کہ اس کو جانے دیا، خوشی دل سے کہا کہ تم جاؤ، تم آزاد ہو۔ تو یہاں اس کو اب سٹینڈ لینا چاہیے تھا اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں پر پاورفل ہو جاتی، یہاں وہ یہ مظاہرہ کرتی کہ اگر تم میرے ساتھ مخلص نہیں ہو تو میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، میں تمہیں جانے دے رہی ہوں، تم جاؤ، تم اپنی زندگی کو جیو، تم جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو، لیکن میں بھی ہمت نہیں ہاروں گی۔ اگر میں تم سے محبت کرتی ہوں تو میں تم سے کہیں زیادہ محبت اس رب سے کرتی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور جو سب سے زیادہ میری زندگی کا سب سے بڑھ کر مالک ہے، اور جس کے لیے میں جی رہی ہوں، اور جس کے لیے میری زندگی کا آخری سانس ہے۔ میں سب کچھ جو ہے وہ کر سکتی ہوں تمہارے لیے کہ تمہیں جانے دے سکتی ہوں، لیکن میں اپنے رب کو جو ہے وہ تم سے بڑھ کر جو ہے وہ ترجیح دیتی ہوں۔ میرے لیے میرے رب کی ذات سب سے اہم ہے، میں اس کے لیے جیوں گی۔ اب وہ یہاں پر اللہ کے لیے جیتی، یہاں اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا، یہاں وہ اپنے اللہ کے لیے جیتی، اور اس کو دکھاتی کہ دیکھو جو اللہ کے لیے جیتے ہیں نا، وہ پھر جب جیتے ہیں تو وہ پھر ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون ان کے ساتھ ہے کون نہیں، کون ان سے محبت کرتا ہے کون نہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف اپنے رب کے لیے ہر ایک بندے کو جس نے مجھ سے برا بھی کیا ہوگا اسے جانے دے دوں گی، اور خود بھی اپنی لائف میں جو ہے وہ ہمت نہیں ہاروں گی، حوصلہ نہیں ہاروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اور اس چیز کو لے کر وہ یہ قدم نہ اٹھاتی تو شاید آج معاملات کچھ اور ہوتے، آج وہ یہاں ہوتی، آج وہ ایک ایسی عورت بن کے زندگی گزار رہی ہوتی جس کی زندگی میں اس انسان کے علاوہ اس سے محبت کرنے والے کئی اور لوگ بھی تھے، اس کے ماں باپ تھے، اس کی فیملی اس کے ساتھ تھی، وہ ان کی طرف دیکھتی، اور سب سے بڑھ کر اپنے اللہ کی طرف دیکھتی جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کہ اس نے ایک پیغام دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں گی اور اللہ تعالیٰ سے کہوں گی کہ مجھے دوبارہ انسانوں کی جو ہے وہ مجھے شکل مت دکھانا۔ یہ ایک بڑا تلخ اس نے جو ہے وہ ایک بات اس نے کہی، اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب انسانیت کھو دیتے ہیں تو انسان پہ یہ وقت آ جاتا ہے، واقعی آ جاتا ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آتے ہوں گے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، رشتوں کو کبھی بھی اپنی کمزوری مت بنائیں، رشتوں کو کبھی بھی اپنی ڈھال مت بنائیں کہ یہ رشتے آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے جینا ہے کہ مرنا ہے۔ رشتوں کو اتنا وہ نہ کر دیں، اتنی ترجیح نہ دیں رشتوں کو اس معاملے میں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے کب مرنا ہے اور کب جینا ہے۔ رشتوں کو اگر گزارنا ہے، رشتوں کو اگر لے کر چلنا ہے تو آپ اپنی ترجیح اللہ کی ذات کو بنا کر پھر رشتوں سے محبت کریں۔
آپ کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں سے محبت کرنا ہے، لوگوں سے پیار کرنا ہے۔ آپ کی ترجیح اول صرف اور صرف خدا کی ذات ہونی چاہیے، لوگ نہیں۔ ہم نے قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور مکڑی کی جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے، کہ دنیا کے سہارے اگر ہماری کمزوری بننا شروع ہو جائیں گے تو ہم پھر کبھی اس کے لیے مر رہے ہوں گے، کبھی اس کے لیے، کبھی کسی کے لیے۔ انسان مرتا اس وقت ہے جب وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں نا ان کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جب اس کو ریٹرن نہیں نہ ملتا تو وہ واقعی میں ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، واقعی میں کرچی کرچی ہو جاتا ہے، واقعی میں اس کا رواں رواں زخمی ہو جاتا ہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو، اپنی جتنے بھی آپ کی جتنے مرضی وہ رشتے آپ کے دل کے قریب ہوں انہیں کبھی رب سے اوپر نہ جانے دیں۔ اپنی ترجیح رشتوں کو کی محبت کو نہ رکھیں، اپنی ترجیح کو یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اگر اس نے مجھے محبت نہیں دی تو میں مر جاؤں گا، مجھے کچھ ہو جائے گا، میں ختم کر لوں گا اپنے آپ کو، میں تباہ ہو جاؤں گی، میں موت کے منہ میں چلی جاؤں گی۔ اس کو جس کو آپ کی پرواہ نہیں، جس کا آپ کو زندہ رہنے کی پرواہ نہیں، جس کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ آپ زندہ ہیں، مر گئے ہیں، کس چیز، اس کو آپ کے مرنے کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ جس کو آپ کی لائف میں آپ کی قدر نہیں ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے کہ آپ مر گئے، وہ آپ کی قدر کرے گا۔ اس کے نزدیک آپ کی ویلیو ایک صرف اور صرف ایک ایسے انسان کی تھی جس کا ہونا نہ ہونا، آپ کا ہونا نہ ہونا جس کے لیے ایک طرح تھا، برابر ہے، آپ مریں آپ جئیں کچھ بھی۔ اس انسان کے لیے، اس کے لیے آپ اپنی محبت کو داؤ پر لگا دیں، اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیں۔ اس انسان سے بڑھ کر بھی ایک ذات ہے جو رب تعالیٰ کی ہے۔ کاش کہ ہمارا دھیان اپنے اللہ پاک کی طرف ہوتا، ہم یہ سوچتے کہ اس زندگی میں ہماری سچے جذبوں کی سچی قدر کرنے والا، ہمارا سب سے بڑھ کر احساس خیال کرنے والا، ہم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہمارا پالن ہار، ہمارا پروردگار ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ اس نے ہمیں پیار نہیں دیا تو ہم احساس کمتری کا شکار ہو کے جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ اس نے ہمیں محبت نہیں دی شوہر نے یا کسی نے بھی تو ہم جو ہے وہ خود ترسی کا شکار ہو کے جو ہے وہ موت کو گلے سے لگا لیں گے، مایوسیوں کے گہرے اندھے میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کا رب فرماتا ہے کہ نہ تو تجھے میں نے چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تجھ سے بیزار ہوا ہوں۔ آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ سب سے بڑھ کر آپ کا ساتھ نبھانے والا ہے، آپ سے پیار کرنے والا ہے اور آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ کاش کہ ہمارا دھیان اپنے اللہ پاک کی طرف چلا جائے تو یہ دنیا کے جو سہارے جنہیں ہم ان کے پیچھے جو ہے وہ اپنی جانوں کو داؤ پر کبھی بھی نہ لگاتے۔ ایک لڑکی جس نے اس انسان سے اتنی محبت کی، اس نے اسے کیا دیا اور پھر آخر میں کیا کہا، ہاں تم یہ ویڈیو بنا لینا اور مرنے سے پہلے تاکہ مجھ پہ خود تمہارے جو قتل کا الزام نہ آئے۔ یہ تھی اس کی نظر میں عائشہ کی حیثیت، یہ تھی اس کی نظر میں عائشہ کی اہمیت۔ اس نے اس بندے کے لیے اپنی جان دے دی جسے نہ تو اس کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی اس کے مرنے پر اس کو کوئی افسوس۔ تو جس انسان کی زندگی میں آپ کے لیے اتنی حیثیت تھی اور اتنی اہمیت تھی، آپ اس کے لیے جان کیوں دیں، کیوں جان کی بازی لگائیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ آپ کا شوہر تھا۔ اگر ایسا شوہر ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو جی کر دکھاؤ۔ یہ میسیج ہے میرا ہر اس ایک عورت کو جس کو اپنے جو ہے وہ سسرال کی طرف سے، شوہر کی طرف سے توجہ نہیں ملتی، پیار نہیں ملتا۔ آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اس بندے کی سے بھی کہیں زیادہ ایک ذات ہے جو آپ سے اتنی محبت کرتی ہے، آپ کے سارے دکھوں، آپ کے سارے غموں کو، آپ کی ساری پریشانیوں کو اس ذات سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کا اس ذات سے بڑھ کر آپ کا اپنا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی انسان کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے جئیں، اپنے رب کے لیے جو ہے وہ سروائیو کریں۔ آپ کا رب آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے،
اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ جی نہیں سکو گی، آپ مر جاؤ گی، آپ کو توجہ نہیں ملے گی، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تنہائیوں میں اور دکھوں اور پریشانیوں میں گزر رہی ہیں، تو میں آپ کو ایک بہن ہونے کے ناطے ایک مشورہ دے رہی ہوں، یہ قدم مت اٹھائیے گا۔ عائشہ نے جو کیا، یہ اس کو میں کوئی بہادری نہیں کہوں گی، یہ بہادری نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا یا مجھ سے پیار نہیں کرے گا تو بس دی اینڈ۔ یہ دی اینڈ نہیں ہے، دی اینڈ اس انسان کا ہونا چاہیے جس انسان کو آپ سے محبت نہیں تھی، جو آپ کے جذبات سے کھیلتا رہا۔ دی اینڈ اس کا ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے اللہ کے عدالت میں یہ معاملہ رکھ دیتے ہیں تو پھر ڈی اینڈ اس کا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، جس کو آپ کی نہ تو زندگی کی پرواہ ہوتی ہے نہ موت کی۔ آپ اس ایک انسان کے لیے نہیں، آپ اس رب کے لیے جئیں، اپنے ان رشتوں کے لیے جئیں جو آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کے سچے جذبوں کی سچی قدر فرمانے والا ہے، جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہمارا رب قدر فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ آپ کے رب سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو سہارا ہے نا، جس نے رب کا سہارا تھام لیا نا، اس جیسا مضبوط سہارا پھر اسے جو ہے وہ اس کی کسی اور مضبوط سہارے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ میسیج ہے میرا کہ پلیز اپنی زندگیوں کو کسی انسان کے لیے نہیں، اپنے اللہ کے لیے جئیں۔ آپ سے زیادہ مضبوط، آپ سے زیادہ باوقار، آپ سے زیادہ جو ہے وہ حوصلہ رکھنے والا، ہمت رکھنے والا، اور ایک ایسا انسان جو نہ صرف اپنی ذات بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی بدل کے رکھ دے گا۔ اگر ایک انسان اللہ کی محبت میں قدم بڑھائے، اللہ 100 دفعہ اس انسان کی طرف بڑھتا ہے جو اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ بھاگ کر اس انسان کے پاس آتا ہے جو اللہ کی جانب صرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے کام ہیں، آپ نے اپنے گولز، اپنے لائف کے جو سارے آپ کے ارمان ہیں، آپ کی چاہتے ہیں، آپ کی جذبے ہیں، ان سب کی سچی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ منزل عطا فرمائے گا، وہ آپ کے جذبوں کی وہ آپ کو ویلیو دے گا جو کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ پلیز بی بریو، بی اسٹرانگ، اور کسی بھی حال میں ہمت مت ہاریے گا، کیونکہ جہاں پر ہمارا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ فی امان اللہ کریم، اللہ حافظ۔